دوستان گرامی، ظلم ایک ایسی چیز ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے کہ ظالم اپنی آخرت اور مظلوم کی دنیا برباد کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے، مظلوم کی دنیا برباد کرتا ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی یہ کسی جگہ پہ پنپنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ظلم کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اگر تو ظلم کسی کو مارنا ہے تو بسا اوقات لوگ حق کی بلندی کے لیے بھی تو دوسرے کو مارتے ہیں، انصاف کے حصول کے لیے بھی مارتے ہیں۔ جب کوئی موذی ہو جائے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے بھی اسے مارتے ہیں، تو پھر تو وہ بھی نہ کیا جائے۔ ہمیں ایک ایسی تعریف پہ، ایک ایسی تشخیص پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ ظلم سے کیا مراد ہے، کوئی کام کس طرح ہوگا تو ظلم کہلائے گا۔ تو سنیے، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں، یعنی جس کام کے لیے وہ بنی نہیں ہے اس کام میں استعمال کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرنا عدل اور انصاف کہلائے گا۔ جس مقصد کے لیے وہ بنی نہیں ہے اس مقصد میں استعمال کرنا ظلم کہلائے گا۔ بڑی چھوٹی سی مثال، آپ دیہات میں، گاؤں میں ڈیرے پہ رہتے ہیں، آپ نے ایک جانور رکھا ہوا ہے جس کے اوپر آپ جانوروں کا چارہ کاٹ کے لاتے ہیں، جسے ہم گدھا کہتے ہیں۔ آپ نے گدھے کے اوپر چارہ لادا، اب وہ گدھا چارہ اٹھا سکتا ہے 1 من یا 2 من، آپ نے اس کا جو وانا ہے اس کے اوپر 6 من رکھ دیا۔ 6 من کے لیے وہ گدھا ہے نہیں، وہ تھا 2 من کے لیے، 1.5 من کے لیے یا 1 من کے لیے۔ تو آپ 1.5 2 سے جب اوپر جائیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ظلم کہلائے گا۔ آپ کے پاس ایک 70 موٹر سائیکل ہے، کمپنی نے اس کو بنایا 1 سواری کے لیے، جا معقول سے 2 بندے بیٹھ جائیں۔ آپ نے کیا کیا؟ 3 بڑے بیٹھ گئے، 2 بچے ٹینکی پہ بیٹھ گئے، آگے بیگ لٹکا لیے، 1 بچہ بغل میں اٹھا لیا۔ اب اس موٹر سائیکل کا ٹائر جو ہے وہ ختم ہو گیا، برسٹ کر گیا، ٹیوب پھٹ گئی، اس کا جو چکا ہے وہ دوہرا ہو گیا۔ تو آپ کہیں گے کہ بہت گھٹیا چیز بنائی ہے کمپنی والوں نے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ظلم کس نے کیا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا وجود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو ایک خاص ٹمپریچر کے لیے، خاص ذمہ داری کے لیے تشکیل دیا ہے۔ اب آپ اس سے زیادہ ٹمپریچر میں یا اس سے کم ٹمپریچر میں آپ جینا چاہتے ہیں تو یہ ظلم ہوگا۔ توفیق سے زیادہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اپنے اوپر تو یہ ظلم ہوگا۔ کچھ لوگوں کو ہر کام میں اگیچو بننے کی بڑی خواہش ہوتی، ہر کام میں وہ کہتے ہیں میں کر لوں گا، آپ چھوڑ دیں، بس میں جانوں یہ کام جانے۔ ان کے اندر صرف یہ بات ہوتی ہے، یا تو وہ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ میں مدد کر دوں، یا ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ میں بڑا کام کرنے والا ہوں اور میں بڑا اسپیڈ سٹار ہوں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلم ہوتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس ذمہ داری کو اپنے گلے لے لینا جس کو آپ کر نہیں سکتے، وقت نہیں دے سکتے، نبھا نہیں سکتے۔ وہ کیسے ظلم ہوگا کہ آپ کا اس بندے کے ساتھ تعلق بالآخر ایک جھگڑے پہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ سے ہوا نہیں، ٹائم ہی نہیں بنا، مہارت نہیں تھی، وقت نہیں ملا، اس بندے نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ کر دے گا، آپ نے کیا نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ وہ کہے گا اس نے جان بوجھ کے کیا، اس سے جو نہیں ہوتا تھا، اس نے سینے پہ کیوں ہاتھ مارا تھا، میں نے جب اسے کہا نہیں تھا یہ کیوں آگے آیا تھا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ ہم جان بوجھ کے بھی اپنی جان کے اوپر خود بھی ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سوچئے نا قرآن کے انداز، لہجے کو، اپنے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے سادہ لفظوں میں، اگر ہم وہی ظلم کی تعریف سمجھیں جو ہم خود کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو مارنا، زخمی کرنا یہ ظلم ہے، تو کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کو کلاڑی مارتا ہے؟ کوئی جان بوجھ کے اپنے سر میں کوئی سوٹا مارتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر کوئی بندہ اپنا فائدہ ہی کرتا ہے نا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے ظلمنا انفسنا، مجھ سے مانگو تم نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، سونے ربا اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم اور گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ وہ ظلم کیا ہوتا ہے؟
وہ ظلم یہی ہے کہ ہم اپنی توفیق سے زیادہ ذمہ داریاں لے لیتے ہیں، اپنی ہمت سے زیادہ ٹینشنیں پال لیتے ہیں، اپنی ہمت سے زیادہ کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ جب وہ کام ہوتے نہیں ہیں ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے، ہمارے ذہن کا نقصان ہوتا ہے، ہمارے وقت کا نقصان ہوتا ہے، ہماری شخصیت کا نقصان ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے، خاندان، فیملی کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کام جو نہیں ہوا۔ ہر بندے کو اس کی جگہ پر رکھیں، ذمہ داریاں تقسیم کریں، ہر بندے کو اس کا درجہ دیں، ہر بندے کو کام کے قابل بنائیں۔ آپ خاندانوں میں دیکھیں عموماً ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو پورے گھر کی ٹینشن سنبھال رہا ہوتا ہے، گھر کی خواتین کو اس نے مینج کرنا ہے، مہمانوں کو اس نے مینج کرنا ہے، فاتحہ خوانی، درود، رشتہ داروں کی غمی خوشی اس نے مینج کرنی ہے، کاروبار اس نے مینج کرنا ہے، سارے کے سارے اس نے اپنے گلے میں ڈال لیے۔ اسی کے بھائی، اسی کے بیٹے، اسی کے کزن، چاچے کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی جان تمہیں کوئی کام نہیں، تو وہ کہتے ہیں یار فلاں بھائی صاحب مارے۔ اس ظلم کا نقصان کیا ہے؟ اس ظلم کا نقصان یہ ہے کہ ایک خاندان کا بندہ اپنی توفیق سے زیادہ بوجھ اٹھائے کھڑا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اسی خاندان کے 10 بندے اپنی صلاحیتوں کو قتل کر رہے ہیں، زنگ لگا رہے ہیں، توفیق ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہے۔ یہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، محنت کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کوئی سمندری رستے جا رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہا ہے، کوئی اسٹڈی ویزے پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی مزدوری بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، کسی کا تھوڑا سا ٹائم ہے، کسی کی کفالت ہے، کئی ملکوں کے مختلف عربوں کے الگ اصول ہیں، یورپ کے الگ اصول ہیں۔ یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پہ کوئی سونے کی کرسی نہیں ہے جس کے اوپر بیٹھ کر وہ بڑی سکھ کی زندگی کرتے ہیں، وہ اسی طرح گو کے اوپر کھڑے ہو کے، دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کے، نالوں کے اندر وہ ساری صفائیاں کر کر کے، مزدوری دیہڑی کر کے وہ پیسے بناتے ہیں۔ اس نے ذمہ داری لے لی، باہر جانے والے نے کس چیز کی؟ ماں باپ کی دوائیاں میرے ذمہ، ماں باپ کے کپڑے میرے ذمہ، بہنوں کی شادی میرے ذمہ، چھوٹے بھائیوں کی شادی میرے ذمہ، بڑے بھائیوں کی شادی میرے ذمہ، فلاں خاندان کے دکھ سکھ میرے ذمہ۔ وہاں پہ اس نے کام کرنا ایک مشین کی طرح۔ نیند پوری کوئی نہیں ہوئی، آرام پورا کوئی نہیں ہوا، گردے جاتے رہے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوگی، بلڈ پریشر بڑھ گیا، وہ سینکڑوں بیماریاں پال لیتا ہے۔ جبکہ اسی خاندان کے اسی جیسے بندے، اس کے بھائی، اس کے بھتیجے، اس کے بیٹے، وہ گھر میں بیٹھ کر ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ مہنگے سے مہنگا، نئے سے نیا برانڈڈ فون خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، کیمرہ خریدنا ہے، پکنک پہ جانا ہے، آؤٹنگ پہ جانا ہے، اچھے ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، اور ان پیسوں کو اڑانا ہے۔ اس بندے کا اپنی توفیق سے زیادہ ذمہ داریاں اپنے ذمے لینا ظلم ہے۔ پیچھے رہ کے وہ لوگ جنہیں اس محنت کی قدر نہیں ہے، ان کا اس طرح پیسہ اڑانا ظلم ہے۔ اگر وہ بھی اتنا کریں، اتنے ہی ساتھ چلے، تو کیا مشکلیں بانٹی نہیں جا سکتی؟ کیا ساری پریشانیاں مل کے دور نہیں کی جا سکتی؟ ہمارے معاشرے کا ایک ظلم یہ ہے کہ جو حساس ہوتا ہے ہم اس کو دبا کے رکھ دیتے ہیں۔ جس نے کچھ سوچنا شروع کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ذمے ہی اس کے ہے۔ تو ظلم کی ایسی کتنی میرے دوستوں صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا رہی ہیں۔ اسی طرح اپنے قد سے زیادہ اپنے اوپر ایک چیز لاد لینا۔